دیے بہر سو جلا چلے ہم تم ان کو آگے جلائے رکھنا. دیے بہر سو جلا چلے ہم تم ان کو آگے جلائے رکھنا. روایتیں کچھ چلا چلے ہم تم ان کو آگے چلائے رکھنا. اور بڑا مبارک جہاد ہے یہ سحر کی امید رکھنا زندہ. بڑا مبارک جہاد ہے یہ سحر کی امید رکھنا زندہ. نہ چین ظلمت کو لینے دینا شبوں کی نیندیں اڑائے رکھنا. بڑے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے جناب وقار اللہ بھٹی صاحب. اب ہمارے اس مقابلے کے دوسرے منصف، اب ان کا تعارف وقار اللہ بھٹی صاحب کی باتوں میں آ ہی گیا. جامعہ الرشید سے اٹھے اور پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں پہ کالجوں پہ چھا گئے، اور ایسا چھائے کہ عملاً انہوں نے مدارس کا جو ان کے ہاں تصور تھا اس تصور کو فیل کر دیا. تشریف لا رہے ہیں ہمارے اس مقابلے کے دوسرے منصف جناب حضرت مولانا محمد عاصم بلال صاحب. ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اس مقابلے کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا او كما قال عليه الصلاة والسلام. اولا میں انتہائی شکر گزار ہوں اس ادارے کا، اس ادارے کی انتظامیہ کا، کہ انہوں نے ہمیں اس قدر خوبصورت تقاریر، اس قدر اچھے بولنے والے بچوں کو سننے کا موقع فراہم کیا، ہمارا آج کا دن بنا دیا. دوسرے نمبر پر شکر گزار ہوں اس چیز کا کہ انہوں نے طلباء کے لیے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، یہ جگہ مہیا کی کہ یہ طلباء یہاں پر آ کر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں، اس فن کو سیکھ سکیں، اور پھر اس فن کو لے کر، اس فن کو بنیاد بنا کر دین کی اشاعت و ترویج کا حصہ بن سکیں. میرے پیچھے شعر لکھا ہوا ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. مجھے ایک مرتبہ جامعہ الرشید کے کانوکیشن میں جامعہ پر تقریر کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. تو میں نے تقریر کا آغاز کیا تھا کہ کسی چلتی ہوئی ریت پر چلتے رہنا معمول کی بات ہوتی ہے، وقت کا سکندر وہ بناتے ہیں جن کی نگاہ بلند سخن دل نواز اور جاں پر سوز ہو. میرے فاضل منصف نے یہاں پر آ کر جتنی بھی باتیں کی، تو میں نے جتنی بھی گفتگو کرنی تھی اس کے لیے انہوں نے مقدمہ بنا دیا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ میری تمام تر گفتگو بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. حفاظ ایجوکیشن سسٹم اور حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے یہ تمام تر اقدامات وہی ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز اور جاں پر سوز. انہوں نے آ کر بات کی کہ ایک بچے نے جو ہے آ کر کہا کہ ملا عمر انہوں نے یہ انقلابی اقدامات کی، اور انہوں نے اس بات کو خوبصورت طریقے سے ثابت کیا کہ ہم ان کو ماننے پر مجبور ہو گئے. آپ میں سے کوئی بھی شخص، یہاں پہ حاضرین میں سے کوئی بھی ہمارے قریب نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی ہے فیصل آباد میں، ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد ہے، وہاں پہ جا کر ایک عمومی سروے کر لیں، ملا عمر کے بارے میں کسی سے رائے لے لیں، مولانا اعظم طارق کے بارے میں رائے لے لیں، کسی سے بھی رائے لے لیں، تو ان کے متعلق جو خیالات آپ کو سننے کو ملیں گے 70% خیالات سے آپ مایوس ہوں گے، کیونکہ انہیں کسی نے بتایا نہیں ہے، کسی نے ان کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ جو دونوں کے درمیان فاصلے ہیں، یہ جو خلا ہے، اس کو پر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. میں جب پہلی مرتبہ تقریر کرنے کے لیے یونیورسٹی میں گیا تھا لاہور میں، یواس یونیورسٹی تھی، تو مجھے جب تقریر کے لیے مدعو کیا گیا تو میرے حلیے کو دیکھ کر نعرہ تکبیر لگا تھا، اور میرے اسٹیج تک جانے سے لے کر میرے واپس اترنے تک انہوں نے اذان دے کر پوری نماز پڑھی تھی مجھے تنگ کرنے کے لیے. اور پھر 2 سال بعد ادھر ہی لاہور میں اسی ادارے میں نے ان کی اس چیز پر تنقید کی تھی، اور پوری یونیورسٹی نے میرے لیے تالیاں بجائی تھی. ان کو یہ چیز باور کروانی ہے، ان سب کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ تمام صلاحیت ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے پاس حق ہے، ہم سچ کے علم بردار ہیں، ہمارے پاس نظریات ہیں، اور ہمارے پاس اپنے نظریات پر دلائل بھی ہیں. یہ دلائل ان لوگوں کو بتانے ہیں. کہتے ہیں کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے. جب آپ وہاں پر جائیں گے تو اسلوب ان کا اپنانا ہوگا، آپ نے وہ چیزیں ان کی سیکھنی ہوگی. وہ چیز سیکھ کر جب آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ تاریخ کا دھارا بدلنے والوں میں شمار ہوگا، آپ کا وقت کا دھارا بدلنے والوں میں شمار ہوگا، اپنے لوگوں کو دنیا سے متعارف کروانے والوں میں، اور اپنے مذہب کو، اپنے دین کو، اپنے نظریات کو بام عروج دلوانے والوں میں آپ کا شمار ہوگا. تو اس وجہ سے میری
ان تمام ادارہ جات کو بہت شکر گزار ہوں میں ان کا. ان کے لیے تحسین ہے کہ انہوں نے یہ ہمت کی, انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ اپنے طلباء کو مقابلہ جات میں بھیجا. آپ اپنے طلباء کو یہ تقریر سکھائیں, یہ فن سکھائیں, تاکہ یہ وہاں جا کر یہ سب کچھ, یہ ساری محنت کر سکیں. اس سلسلے میں ملک بھر کے کسی بھی ادارے کو ہماری کبھی بھی کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو میں پہلے بھی اس طرح کے مقابلہ جات میں کہتا رہا ہوں, اب بھی کہہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ تمام لوگوں کے لیے حاضر رہوں گا, کیونکہ میں نے خود ان تمام جگہوں پہ جا کر وہاں پہ اس چیز کی کمی کو محسوس کیا ہے اور اس چیز کی افادیت کو محسوس کیا ہے. سو میرا یہ سوز دل ہے کہ میرے اس طرح کی قبیل کے تمام لوگ, میرے یہ تمام بھائی جنہوں نے میری طرح مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, میں ان کی طرح پڑھ چکا ہوں, وہ وہاں پر جائیں اور اپنی افادیت کو منوائیں. تھوڑا بہت تقریر کے فن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. ساری باتیں وہ بھائی مغار اللہ بھائی کر چکے ہیں, اور انہوں نے میرے متعلق بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں کہ جو صرف ان کا حسن ظن ہے. اللہ تعالیٰ ان کا حسن ظن قائم رکھے. یہ جو آپ کے پیچھے لفظ لکھا ہوا ہے مقابلہ منظر نگاری, یہ ایک اصطلاح ہے, ڈیکلمیشن کہتے ہیں اس کو. یہ ہمارا جو آج کی تقریر کا مقابلہ تھا اس چیز کا تھا, اور ہم نے جو منصفی کی ہے اس چیز کو معیار رکھ کر کی ہے. اس کے بارے میں تفصیلات اگر کوئی میرے سے تفصیلات جاننا چاہے تو میں فرداً رہنمائی کر دوں گا. مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک جذباتی تقریر کرنی ہے اور اس کو آپ نے مرصع کرنا ہے اپنے دلائل سے, اپنے واقعات سے, اور ساتھ ہی ساتھ لفاظی سے. ان چیزوں کو مد نظر رکھ لیں. تقریر آپ کی جذباتی ہونی چاہیے, اس میں منظر کشی ہوگی تو وہ جذباتیت ظاہری بات ہے مزید ابھر کر سامنے آ جاتی ہے. منظر نگاری ہوگی تو یہ جذباتی تقریر ہوگی, وہ آپ کا ڈیکلمیشن بن جائے گا. کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا طلباء کے لیے ضروری ہے. کم از کم مدارس کے طلباء کے لیے تلفظ ایسی چیز ہے جس کی غلطی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہم لوگ صرف 9 پڑھتے ہیں, عربی کے بہت سارے الفاظ جو ہے وہ اردو میں آئے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی آ کر یہاں پر انقلاب بولتا ہے تو اس نے تو پڑھا ہوا کہ یہ باب انفعال ہے, یہ انقلاب ہے, اس کو انقلاب بولنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بنیادی چیز کو سمجھ کے تلفظ کی غلطیاں کرنے سے آپ اگر گریز کریں گے تو آپ کے مفت میں جو نمبر کرتے ہیں نا وہ نمبر کرنے سے بچ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد باقی جو ہمارے پاس جج کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ لوگوں کا انداز, آواز, لہجہ, باڈی لینگویج, اور سب سے اہم چیز مواد ہے کہ کس کا مواد کتنا زیادہ انفرادیت کا حامل ہے, کس کا مواد موضوع کے ساتھ کتنا ریلیٹ کر رہا ہے, موضوع کے ساتھ مربوط ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی اچھی ہوں گی تو آپ کا مواد, انداز, سب چیزیں جو ہے وہ بہترین ہوگی اور آپ یقیناً فاتحین میں آپ کا شمار ہوگا. بھولنے کی غلطی سے گریز کریں, اور اگر بھول جاتے ہیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بذات خود کئی ساری تقاریر بھولتا رہا ہوں, کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے, تو یہ کبھی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے. آپ اگلی بار زیادہ اچھے طریقے سے محنت کریں تو آپ انشاءاللہ فاتح ٹھہریں گے, اور جو ہے اس سلسلے کو بڑھاتے رہیں, اس سلسلے کو لے کر چلتے رہیں. خصوصی طور پہ مولانا عمار اقبال صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں کہ جو اس فن کی ترویج کے لیے جو ہے کراچی سے ہر بار تشریف لاتے ہیں, ہمیں یاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو, ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. یہ یقیناً ہمارے دوست ہیں, وفا مدرسی, ان کے شعر کا مصداق ہے کہ زبان کو جو ہر فن تولنا سکھانا ہے, ہمیں زمانے کو اب بولنا سکھانا ہے. یہ زمانے کو بولنا سکھا رہے ہیں, آپ لوگ یہ بولنا سیکھیں, اس میں اپنی ہمت, اپنی کوشش مکمل قسم کی شامل کریں تاکہ آپ لوگ بھی جا کر کبھی دین کی ترویج کے لیے آپ کو کہیں بھی موقع ملے, کہیں بھی گفتگو کرنے کا آپ کو وقت ملے تو آپ بآسانی اور بہت اچھے طریقے سے گفتگو کر سکیں اور اپنے دین کا, اپنے مذہب کا, اپنے نظریے کا ایک مثبت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. السلام.